صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج مراقبہ، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیفیات مراقبہ کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ نظر بد سے بچنے کے وظائف۔ جس کسی کو نظر بد لگ چکی ہو تو یہ دعا پڑھنے والا، روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ نظر بد سے حفاظت میں رہے گا، اور اگر حفظ ما تقدم کے طور پر پڑھتے رہیں تو نظر بد لگے گی نہیں۔ دعا کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں منقول ہے، سنن ابن ماجہ میں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، من شر کل نفس او عین او حاسد، من شر کل نفس او عین او حاسد، اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ ترجمہ یوں: اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو ایذا پہنچاتی ہے، ہر نفس کی شرارت سے یا حسد کرنے والی آنکھ سے، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ اسی طرح نظر بد سے پیش کی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور ایسا کرنا توکل کے منافی بھی نہیں، بلکہ یہی عین توکل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادگان کریمین سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو انہی کلمات کے ساتھ دم فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے صاحبزادوں سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کو انہی کلمات سے دم کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں، سنن ابی داؤد میں یہ کلمات موجود ہیں، سماعت فرما لیں۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ، من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، ومن کل عین لامۃ۔ ترجمہ یوں ہے: میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور زہریلی بلا کے ڈر سے اور ہر لگنے والی نظر بد کے شر سے۔ اسی طرح اگر نظر بد لگ جائے تو سورۃ القلم کی آخری 2 آیتیں 51 اور 52 تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر دم کرنے سے ہر طرح کی نظر بد سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں جو ہیں معوذتین 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، اور 7 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء کی آیت مبارکہ 82، اس کی آیت شفا جو ہے اس کو بھی پڑھیں اور دم کر دیں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے شفا عطا فرمائے گا۔ 5واں وظیفہ، یہ بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے دعا کے طور پر، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ روزانہ 7 بار صبح 7 بار شام یہ پڑھیں، ہر قسم کی نظر بد اور جانی و مالی نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ وظیفہ کیا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے۔ نظر بد لگ جائے تو حفاظت اور شفا کے لیے انشاءاللہ جب آپ ان وظائف کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ خود بھی اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقرباء، دوست احباب، رشتہ داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ میرے آپ کے ہمارے سب کے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ جی ناظرین و سامعین، مراقبہ جو ہے راقب یا مرقوب ان الفاظ سے مشتق ہے، نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے محافظت اور نگہبانی، نگرانی۔ اور مراقبہ اکثر حالات میں اپنے خیال کو ایک خاص وقت تک پوری توجہ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کی طرف یا اللہ سبحانہ وتعالی کے ذاتی اسم مبارکہ کی طرف، روح کے جسم سے بے تعلق ہونے کی طرف، یا اسی قسم کے اور خیال کی طرف اس طرح سے لگانا کہ عقل، وہم، خیال اور تمام حواس اس توجہ کے تابع ہو جائیں،
تاکہ وہ غیر محسوس جس کی طرف ہم نے دھیان لگایا ہے، جس کا عام طور پر احساس نہیں ہوتا، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکات بھی ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ ہمارے سامنے منکشف ہو جائیں، اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ اور مختصراً یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں یوں محو ہو جانا، یوں ڈوب جانا، یوں مشغول ہو جانا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی چیز بھی دھیان میں نہ رہے، ما سوا اللہ کے سوا ہر چیز بھول جائے، صرف اور صرف اللہ کی یاد جو ہے یہ دل کا، دماغ کا، جسم کا، روح کا حصہ بن جائے۔ جیسے کہ سورہ اعراف میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، اور پھر آگے یہاں فرمایا تضرعا وخیفا ودون الجہر من القول، تضرع کے ساتھ، عاجزی ان کی ساری کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا خفیہ طریقے کے ساتھ، یعنی بالکل خاموشی کے ساتھ، چپکے سے۔ تو یوں ہی سورہ حشر میں فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر ایک نفس کو، ہر ایک انسان کو، ہر ایک بندہ مومن کو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے۔ تو یوں اسی طرح سورہ مزمل میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کا نام کا ذکر کرو، اپنے رب کے نام کو یاد رکھو، اللہ اللہ کرتے رہو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر چیز سے کٹ کر، دنیا و ما فیہا سے کٹ کر، علیحدہ ہو کر صرف اسی رب کے ہو رہو، اسی رب کے بن جاؤ، اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے، تمام خواہشات سے، تمام علائشات سے، تمام احساسات اور جذبات سے علیحدہ ہو کر بالکل تنہائی میں خاموشی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں محو ہو جانا، مشغول ہو جانا، کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اپنے من میں یوں ڈوب جانا کہ زندگی کا حقیقی سراغ ہم پا لیں اور اپنے آپ کو پہچان لیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہا گیا کہ جو اپنے نفس کو پہچان گیا، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں یہاں اب موجود ہوں، وجود ہے میرا، عدم میں تھا جب میرا وجود نہیں تھا تو میری حقیقت کیا تھی، عالم ارواح میں میری حقیقت کیا تھی، جب میں نہیں تھا تو پھر میری حقیقت کیا تھی، اب میں عدم سے وجود میں آیا، اللہ نے یہ وجود بخشا، پھر دوبارہ عدم میں چلا جاؤں گا، عالم برزخ میں چلا جاؤں گا، موت کے بعد قبر کی منزل ہوگی، برزخ کی منزل ہوگی، وہاں میری کیفیات کیا ہوں گی، میری حقیقت کیا ہوگی، اور پھر جب روز محشر اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے پھر کیفیت کیا ہوگی۔ تو یہی فرمایا جا رہا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر جان یہ خیال رکھے، اس چیز کی دیکھ بھال کرے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور اللہ ہی کا ہو کر رہ جانا، اللہ کی یاد میں ہر چیز کو بھلا دینا، اور خاص طور پر جو اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں ان سے اپنا پیچھا چھڑا لینا، ان کو اپنے آپ سے دور کر لینا، اور پھر اللہ کی یاد میں مراقبہ لفظی معنی اس کا انتظار کرنا بھی ہے، اللہ کی طرف سے فیض کا انتظار کرنا، اللہ کے انوارات و تجلیات کا انتظار کرنا، اور اللہ کی یاد میں تنہائی میں انتہائی یکسوئی کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ صرف اللہ ہی کی طرف توجہ کر لینا کہ اللہ ہی میرا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، معبود ہے، وہی پیدا فرمانے والا ہے۔ اور پھر مراقبے کی بھی کئی دیگر اقسام ہیں، بہرحال سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں، درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو برائیوں سے بچاتے ہوئے، خواہشات نفس سے بچاتے ہوئے خاص طور پر یہ دھیان کرنا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انوار و تجلیات اور وہ کیفیات اور احساسات جو ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر رحمتیں برساتا ہے، اس کے لیے اس کے انتظار میں بیٹھ جانا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، خاموشی کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ سے انوار و تجلیات اور کیفیات و احساسات کا انتظار کرنا، یہ مراقبہ ہے۔ اور اگر مراقبہ اگرچہ تمام اقوام میں، تمام مذاہب میں مختلف شکلوں میں رائج ہے،
لیکن حقیقت میں اگر اسلامی تصور میں دیکھا جائے تو یہی آیات بینات جن کا میں نے ذکر کیا کہ خفیہ طریقے کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس کو یاد رکھنا، اپنے دل میں یاد کرنا، یہ مراقبہ ہے۔ اسی طرح یہ سوچنا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا کہ میں کل قیامت کے لیے کون سے اعمال کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے مجھ پر راضی ہو جائے، یہ اپنا احتساب کرنا، خود احتسابی کرنا، یہ مراقبہ ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ احسان اور اصل نیکی یہ ہے جس کو تصوف بھی کہا گیا، اخلاص یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یوں عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پھر فرمایا اگر تم یہ احساس اور یہ احسان اور یہ تصور پیدا نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی مشاہدہ حق میں مشغول ہو جاؤ، تو پھر کم از کم یہ تو تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بس یہ مراقبہ ہے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو غار حرا میں تشریف لے جاتے، مراقب ہوا کرتے، اللہ کی یاد میں محو ہوا کرتے۔ تو یوں مراقبہ جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں۔ مراقبے میں یہی نیت کرنی ہوتی ہے، آنکھیں بند کر لی جائیں، کعبۃ اللہ کی جانب قبلہ کی طرف منہ کر لیا جائے اور قلب پر، اپنے دل پر توجہ کی جائے، دل میں اللہ اللہ کیا جائے اور یہ تصور کیا جائے کہ میرے قلب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انوارات و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ اور پھر مراقبہ موت ہے، کئی مراقبات ہیں، مراقبہ احدیت ہے، اسی طرح دیگر مراقبات جو ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا مراقبہ ہے۔ تو یوں حقیقت کعبہ ربانی اس کا مراقبہ ہے، حقیقت قرآن مجید کا مراقبہ ہے، حقیقت صلاۃ کا مراقبہ ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی محبت کے مراقبات موجود ہیں، مراقبہ لا تعین ہے۔ تو مختلف مراقبات ہیں۔ یہ جو شیخ کامل اکمل ہیں، جب ان کے پاس آپ بیٹھیں گے تو پھر ان کی نگرانی میں یہ مراقبات آپ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ مراقبہ یہ کیا جا سکتا اپنے احتساب کا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اللہ کی یاد کا مراقبہ کیا جا سکتا ہے، مراقبہ موت کیا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو یوں یہ مراقبات کریں، لیکن خصوصیت کے ساتھ کسی شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوں، چاہے وہ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہوں، سہروردیہ سے تعلق رکھتے ہوں، چشتیہ سے تعلق رکھتے ہوں، نقشبندیہ سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ شریعت کے عامل ہوں، شریعت کے پیروکار ہوں، اور انہوں نے خود یہ منازل طے کی ہوں، اور جو تمام سلاسل طریقت کے اسباق ہیں اور عاد و وظائف ہیں وہ کرنے کے بعد پھر مراقبے کی وہ اجازت دیں۔ جب استاد، پیر و مرشد استاد ہوتے ہیں، استاد کے بغیر کوئی بھی کام جو خود سیکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ مکمل سیکھ نہیں پاتا، کہیں نہ کہیں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ جو ان راستوں کے شناسہ ہیں، ان راستوں سے گزرے ہیں، جو شیخ کامل ہیں، ان سے جب ہم یہ کام سیکھ کر کریں گے تو اگر کہیں رکاوٹ بھی آئے گی تو انہیں بتائیں گے، انہیں پتہ چلے گا کہ ہاں یہاں پر یہ رکاوٹ آ سکتی ہے، کیونکہ وہ ان راستوں سے گزرے ہیں۔ تو اس لیے شیخ کامل اکمل مکمل جو ہیں ان سے مراقبات کا طریقہ جو ہے وہ اخذ کیا جائے اور اس کے مطابق مراقبات کیے جائیں۔ اور تمام سلاسل طریقت میں مراقبات ہیں، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ میں بھی ہیں، اور بعض اوقات بزرگان دین یہ فرماتے ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 20 منٹ عصر کی نماز کے بعد مراقبہ کیجئے۔ مختلف مراقبات، ایک مراقبہ ایسا بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا 20 منٹ تک مراقبہ کیا جاتا ہے۔ یہی تصور رکھا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، روزہ اطہر پر حاضر ہیں، اور حقیقت میں یہ صرف پھر مراقبہ نہیں رہتا، بعض ایسے اللہ کے نیک بندے انہیں حقیقت میں پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ میں بھی یہی مراقبہ اور دیگر 36 مراقبات موجود ہیں۔ بس آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حقیقی تصوف اس کو پانے کے لیے پھر جو اللہ کے حقیقی نیک اولیاء کاملین صالحین ہیں، جو اس راستے سے گزرنے والے ہیں، اس راستے پر چلنے والے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور ان سے اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد کا طریقہ بھی اخذ کریں اور مراقبات کا طریقہ بھی اخذ کریں، اپنی زندگیوں کو بہتر کر لیں، اپنی آخرت کو بہتر کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی،
ناظرین سامعین، مراقبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی یاد کو کہتے ہیں کہ جس میں پھر اللہ کے سوا کسی جانب بھی دھیان نہیں جاتا، بس اللہ ہی کی یاد ہوتی ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں اس طرح کی احادیث مبارکہ ملتی ہیں جن کا مفہوم کہ اللہ کی یاد یوں کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ، پاگل، مجنوں کہنے لگیں، یعنی اللہ کی یاد میں پھر اور کسی چیز کی دنیا و ما فیہا کی خبر نہ رہے۔ یہی مراقبہ ہے، اور یوں ہی اللہ کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتا ہے ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، جو اللہ سے بہت زیادہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یوں اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اگر تو اللہ کو بھول جائے، اللہ کی یاد بھول جائے، غافل ہو بیٹھتا ہے انسان نسیان سے ہے، نسیان کا معنی بھول جانے والا، غفلت میں پڑ جانے والا، خطا کا پتلا ہے، تو غافل ہو جائے تو اللہ کی یاد میں ذاکر ہو جائے، مشغول ہو جائے، اللہ کی یاد کرنے والا بن جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اللہ یہی فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی یاد بھول جاؤ، اللہ کو بھول جاؤ، تو پھر جیسے ہی یاد آئے اللہ کو یاد کرنے لگ جاؤ۔ اور پھر کہیں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون ما فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہی مراقبہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عقل والے وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں کے بل، حتیٰ کہ لیٹے ہوئے سوتے ہوئے بھی لیٹ جائیں تو پھر بھی اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کو تو ہر وقت یاد کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ سوتے وقت بھی۔ جو ذکر قلبی کرتے ہیں، ذکر خفی، اور شیخ کامل سے جنہیں ملا ہو، وہ پھر ان کے سوتے ہوئے بھی دل اللہ اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ میں آگے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ مَا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس پر وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ کی نشانی اللہ نے انہیں پیدا فرمایا، انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ سبحانہ کا تیری ذات پاک ہے، یہ ما خلقت ھذا باطلا، یہ کائنات، اس میں کوئی بھی چیز تو نے باطل بیکار پیدا نہیں فرمائی۔ اور پھر یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو یہی مراقبہ ہے، اللہ کو یاد کرنا ہر لمحے، ہر لحظہ اللہ کو یاد رکھنا، ہر گھڑی اللہ کو یاد رکھنا، اور پھر اللہ سے دعا مانگتے رہنا، اللہ کی یاد میں محو رہنا، سب کچھ بھول جانا، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور یہ یکسوئی کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں تو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ اور سلطان باہو علیہ الرحمٰ نے تو یہاں تک لکھ دیا، فرمایا کہ قیامت قبر میں بھی جب بندہ مومن جو اللہ کی یاد کرنے والا، اور پھر سلطان الاذکار جو پورا جو 7 لطائف کا ذکر صوفیہ کرام فرماتے ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، تو یہ کرنے والا جو اللہ کا ذکر کرنے والا، اور پھر جب اس کے ایک جسم کے ہر حصے میں اللہ کی یاد جو ہے، اس اللہ کے انوارات اور تجلیات جو ہیں وہ موجود ہوں، اور اللہ کے انوارات و تجلیات برس رہے ہوں، تو قبر میں بھی پھر وہ اللہ اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اولیاء کاملین صالحین کے پاس بیٹھنے والا، ان کی زیارت کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا، اور ان کے طریقے پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، آمین۔ ناظرین سامعین، ان کے یہاں ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنرز ہیں گوجرا سے، شادی کا وظیفہ پوچھا ہے بہنوں کے لیے، پہلے بھی عرض کیا، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 کو کثرت سے پڑھیں۔ ان کے علاوہ عمر فاروق صاحب ہیں ستیانہ روڈ سے، کہتے ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو نیک کام کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ اور سلام کہا، حال پوچھا، جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ ناظرین سامعین، افتخار ڈوگر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، کہتے ہیں ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے ہیں غلام حسین احمد ڈوگر، اور ان کی صاحبزادیاں ہیں غلام فاطمہ اور زینب۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں۔ ظفر صاحب ہیں بواسیر کا، انہوں نے اور منہ کے درد کا علاج پوچھا۔ بواسیر کے لیے آپ انجیر کھائیں، حدیث مبارکہ میں انجیر کو بواسیر کے لیے بہتر فرمایا گیا علاج ہے یہ۔ اور منہ کے درد کے لیے آپ جہاں درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر یہ پڑھیں۔
عمران صاحب ہیں 505 گاف بے مکوانا سے، نظر کی کمزوری کا پوچھا جی، پہلے بھی وظیفہ بتایا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، یا نورو یا ظاہر، اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ہمارے ایک اور لسنر نام نے لکھا، کہتے ہیں کہ گھر والے مجھے بینک میں جاب کرنے کے لیے فورس کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ میں انہیں یہ جاب کروں یا نہ کروں، یا انہیں کیا سمجھاؤں؟ جی، آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ اگر سودی کاروبار وہ بینک کرتا ہے اور آپ بھی سودی معاملے میں ملوث ہیں، تو اللہ نے قرآن پاک میں سود حرام فرمایا ہے، حرام قرار دیا، حدیث مبارکہ میں سود لین دین لکھنے سبھی کے لیے بہت زیادہ سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ آپ بتائیے۔ طیب حسن شاہ صاحب ہیں بھوانا سے، اور کہتے ہیں لقمان بھائی سلام کہا، وعلیکم السلام، کہتے ہیں اللہ پاک آپ کے دل کے نیک ارادے پورے فرمائے، آمین۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ، ان کے جنازے میں یہ پوچھتے ہیں کتنے لوگ شامل تھے؟ غالباً بیرون ممالک اور غیر مسلم ممالک، نیوزی لینڈ غالباً ان کی رپورٹ کے مطابق 1,77,00,000 لوگ شامل تھے۔ ناظرین سامعین، ہمارے اور لسنر ہیں کاشف خان صاحب، محمد کاشف خان صاحب ستیانہ روڈ سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، تھینک یو جی، شکریہ آپ کا۔ عامر سہیل صاحب ہیں 215 ریبے سے، حسد اور بغض سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ جی، اس حوالے سے میں یاد کروں، آپ جب اس طرح کی کوئی بھی کسی میں کیفیت ہو تو آپ اس کے لیے دعا کریں گے، یا اللہ تو اسے اور نواز دے، اس کو اور عطا فرما، اور مجھ پر بھی اپنی رحمت فرما، پھر یہ رشک بن جائے گا۔ رشک کا معنی یہ ہے کہ اللہ جس کو تو نے نعمت دی ہے اور دے، اس کے لیے بھی دعا کر دیں اور اپنے لیے بھی دعا کر دیں۔ حسد یہ ہے کہ یا اللہ اس کو کیوں دیا، اسے چھین لے، صرف مجھے دے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ غلط ہے۔ حسد نیکیوں کو یوں کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا۔ ناظرین سامعین، اس کے علاوہ شرافت علی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان رضا بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ میں چنیوٹ سے بات کر رہا ہوں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ سوال انہوں نے یہ پوچھا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا مزار شریف کہاں ہے اور اس کا رخ کدھر ہے؟ جی، غالباً یہ بیت المقدس میں ہی ہے، فلسطین میں ہی ہے، اور رخ کا میں اس بارے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، میرے علم میں نہیں ہے۔ محفوظ احمد صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ نماز کے بعد اونچی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھنا کیسا ہے؟ جی، پڑھا جا سکتا، کہیں ممنوع نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں عمران کمبوز صاحب رضا آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی، آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ، آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد